بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایز آئی سیڈ ارلیئر، یہ پاکستان اسٹڈی کا چیپٹر نمبر 1 کے جو ہے نا ایم سی کیو اور شارٹ کوسچنس کے میں سولوشن بتانے لگا ہوں، اور انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پھر ہم لوگ چیپٹر 11 کے جو ہے نا وہ ایم سی کیو اور شارٹ کوسچن کریں گے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں اردو والوں کو بھی جو اردو میڈیم میں پڑھیں اور جو انگلش میں پڑھیں، پاکستان اسٹڈیز میں دونوں کو نشان لگوا دیتا ہوں. کائنڈلی سب سے پہلے چیک کریں آپ لوگ چیپٹر نمبر 1 انگلش والوں کو پہلے کرا دیتے ہیں جی. چلیں اردو والے کیا ہیں، اردو کو پہلے کرا دیتے ہیں. پیج نمبر 150 پہ آپ کی یہ ایکسرسائز ہے چیپٹر نمبر 1 کی اردو والوں کی. میں نے آلریڈی ٹیک کی ہوئے ہیں، آپ بھی ساتھ ساتھ چیک کرتے جائیں. تحریک خلافت کی رہنمائی کرنے والی شخصیت کا نام ہے مولانا محمد علی جوہر. اس کے بعد یہ توبۃ النصوح ڈپٹی نذیر احمد. شملہ وفد وسرائے لارڈ منٹو سے ملا 1906 میں، یہ 1906 ہے یہ والا یہ. اس کے بعد یہ ڈی نہیں ہے، یہ جی مافیا 1906 ہے. اس کے بعد جی قاضی محمد عیسیٰ صوبہ بلوچستان سے تعلق رکھتے تھے. یہ بھی میں بتاتا ہوں انگلش والی بک پہ یہ جو ہے نا وہ مسٹیک ہوئی ہوئی ہے، میں آپ کو ٹھیک رہوں گا. اس کے بعد جی آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام کس سن میں عمل میں آیا، یہ بھی 1906 ہے. قاضی محمد عیسیٰ میں بلا چکا ہوں بلوچستان. جنگ آزادی 1857 میں لڑی گئی. 1946 کی انٹرم گورنمنٹ میں مسلم لیگی وزراء 5 تھے، وہ آپ کو نام یاد ہوں گے، آپ نے میٹرک میں بھی پڑھے تھے، آئیے چندری گڑھ وغیرہ. قانون آزادی منظور ہوا 18 جولائی 1947 کو. پاکستان ناگزیر تھا، سید حسن ریاض صاحب کی تصنیف ہے. قرارداد پاکستان 1940. علامہ اقبال نے مشہور خطبہ الہباد دیا 1930. جنگ عظیم ورلڈ وار سیکنڈ کا آغاز ہوا 1939. شارٹ کوسچن 1 بائی 1 کر لیتے ہیں. پہلے انگلش والوں کو ایم سی کیو کروا دوں میں. ہو لیڈ دا خلافت موومنٹ، مولانا محمد علی جوہر. ناول توبۃ النصوح واز ریٹن بائی ڈپٹی، یہ ہے نیچے لکھا ہوا ہے، ڈپٹی نذیر احمد. قاضی محمد عیسیٰ بلانگس ٹو، یہاں پر آپشن بلوچستان کا ہے ہی کوئی نہیں، اس لیے آپ نے اس کو سارے غلط کر دینا، آپ نے بلوچستان لکھنا ہے، یہ نیا آپشن ہے، آپ اس کو بلوچستان کر دیں. یہاں پر آگے آپ اپنا مکمل اس کو بلوچستان لکھ لیں. مسلم لیگ کا قیام 1906 میں آیا. مسلم لیگ کی کتنے ممبر تھے انٹرم گورنمنٹ میں؟ 5. ہم تھوڑی دیر پہلے اردو میں پڑھ چکے ہیں. انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ جو ہے وہ 18 جولائی 1947. سید حسن ریاض پاکستان ناگزیر تھا، بک کے مصنف ہیں. اس کے بعد لاہور ریزولوشن 1940 میں پاسڈ ہوئی. علامہ اقبال نے خطبہ الہباد 1930 میں دیا. یہ تینوں ایک دوسرے کے نیچے ہیں. ورلڈ وار سیکنڈ کا آغاز ہوا 1939 میں. اب انگلش والے جو ہیں وہ میرے پاس جو انگلش کی بک ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پرانی بک ہے، اس میں ایک چیپٹر مس ہے، اس لیے یہ پیج نمبرنگ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، تو اس لیے کائنڈلی انگلش والے اردو والوں کو دیکھ کے ساتھ ساتھ وہی تقریباً پیج نمبر ہیں ان کے ساتھ وہ نشان لگاتے رہیں گے. میں اردو والوں کو پہلے شارٹ کوسچن کرا دیتا ہوں. پہلا شارٹ کوسچن ہے جی، سر سید احمد خان کے قائم کردہ 4 تعلیمی اداروں کے نام لکھیں. اس کا آپ کو جواب ملے گا پیج نمبر 7 ہے جی. ہم پیج نمبر 7 پہ چلتے ہیں. سر سید احمد خان تحریک علی گڑھ، یہ آپ کے سامنے پیج نمبر 7 ہے. آپ دیکھ لیں 4 اداروں کے نام لکھنے ہیں. بہتر ہوتا ہے میں پہلے بھی اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں کہ 7 سن بھی لکھا کریں. تو لکھ لیں جی نمبر 1 1859 سر سید نے مراد آباد سکول. 1862 غازی پور. 1875 علی گڑھ میں ایم اے او ہائی اسکول جو بعد میں ایم اے او کالج بنا اور پھر یونیورسٹی بن گیا. 1863 میں غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی کے نام سے ادارہ بنایا، اور ایک اور ہے ایکسٹرا. 1886 میں محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے نام سے ایک انسٹیٹیوٹ قائم کیا گیا. میں انگلش والوں کو بھی اس کے ساتھ ساتھ بتا دیتا ہوں. یہ سر سید احمد خان کا پیج نمبر 6 پہ ہے جی سارے انگلش والوں کو. اگلا سوال ہے جی ایکسرسائز کا ہمارا کوسچن نمبر 2 ہے، کرپس مشن کی 3 تجاویز بیان کریں.
شارٹ کوشچن نمبر 2 ہے کرپس مشن کی 3 تجاویز بیان کریں. واٹ آر دا 3 پرپوزلز آف کرپس مشن؟ اس کے لیے آپ اوپن کریں گے اردو والے پیج نمبر 16. یہ پیج نمبر 16 اوپن ہوگا جی آپ کے سامنے. یہ پیج نمبر 16 لکھا ہوا ہے. 5 تجاویز لکھی ہوئی ہیں، آپ نے صرف 3 تیار کرنی ہے. پہلی آسان ہے، جنگ کے بعد برصغیر کو ڈومینین میں بتا چکا تھا پہلے بھی، میٹرک میں بھی ڈومینین کیا ہوتا ہے. پوائنٹ نمبر 2 کا لیں اور پوائنٹ نمبر 5 کا لیں جس میں اقلیتوں کے تحفظ کی بات ہوئی ہے. تو ایسے یہ اس کے جو کوئی سے 3 پوائنٹس ہیں وہ مکمل کر لیں اس کی. اگلا شارٹ کوسچن ہے تحریک خلافت کے دوران گاندھی نے مسلمانوں کو کیا مشورہ دیا؟ یہ ہم لانگ کوسچن میں بھی اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں. اس کے لیے آپ کو اوپن کرنا پڑے گا پیج نمبر 12. گاندھی کا کردار اور یہ گاندھی کی تجاویز ہیں. یہ پیج نمبر 12 پہ اس کا آنسر ہے. حکومت کی طرف سے القابات واپس کر دیں، سرکاری ملازمت استعفیٰ دے دیں، تعلیم چھوڑ کر سڑکوں پر نکل آئیں، گرفتاریاں دیں، ٹیکس دینے سے، محصول کو میں نے بتایا تھا ٹیکس دینے سے انکار کر دیں. جو بھی آپ کو حکومت کی طرف سے کوئی امداد یا پینشن وغیرہ مل رہی ہے ان کی ضرورت نہیں، کہیں جی ہمیں ضرورت نہیں آپ کی پینشنوں کی، آلریڈی ہمارے پاس بہت کچھ ہے. سب سے اچھا مشورہ گاندھی نے یہ دیا جی کہ چھوڑو یہاں پر اپنا گھر بار سارا کچھ، یہ تو کافرستان ہے، یہاں تو کافروں کی حکومت ہے. تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ لوگ کسی پیارے اسلامی ملک کی طرف چلے جائیں، تو وہ افغانستان ایران یا جد کر جائیں. اور 24 توپوں کی سلامی ان مسلمانوں پر، کئی ہزار خاندان ہر چیز اپنا بیچ باچ کے وہ افغانستان کی طرف ہجرت کر کے وہاں سے ان کو پھر واپس بھیج دی گیا جی کہ یہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ لوگ واپس جائیں. تو یہ ہماری ہسٹری ہے، انتہائی افسوسناک یہ ایک پہلو ہے مسلمانوں کا. میں پہلے بھی ڈیٹیلس آپ کو یہ گاندھی کا کردار بتا چکا ہوں. دا نیکسٹ شارٹ کوسچن از مسلم لیگ کے قیام کے 5 مقاصد. یہ سوال تھوڑا سا غلط ہے، 5 نہیں 3 ہی مقاصد ہیں. ہمارے کورس میں بھی یہ 5 نہیں ہیں، وہ اصل میں اسباب زیادہ ہیں، لیکن یہاں پر مقاصد پوچھے گئے تھے، اسباب نہیں پوچھے گئے تھے. تو اس کے لیے آپ اوپن کریں گے پیج نمبر 10 جی، پیج 11 ہے اور یہ پیج نمبر 10 ہے. اور یہ 3 مقاصد ہیں مسلم لیگ کے قیام کے. واٹ آر دا 3 میجر آبجیکٹیوز آف دا اسٹیبلشمنٹ آف مسلم لیگ؟ حکومتوں اور مسلمانوں کے درمیان بہتر تعلقات، برصغیر کے دیگر اقوام کے ساتھ اجتماعی بھلائی کے لیے رابطے کرنا، مسلمان قوم کے حقوق کا تحفظ کرنا اور اس کے لیے باقی دیگر حقوق کے ساتھ مل جل کر کام کرنا. یہ 3 ہی پوائنٹس ہیں اور تینوں کرنے ہیں، تینوں مقاصد ہیں اس کے. نیکسٹ شارٹ کوسچن ہے سر سید کی 5 کتابوں کے نام لکھیں. تصنیف مین ان کی جو ریٹن ورکس ہے اس کے لیے آپ کو پیج نمبر اوپن کرنا پڑے گا 8. یہ جی سر سید صاحب کی ادبی خدمات ہیں: اسرار الصنادید، تبین الکلام، عین اکبری، تفسیر قرآن، خطبات احمدیہ اور ایک ایکسٹرا یاد کا لیں رسالہ تہذیب الاخلاق. یہ پیج نمبر 8 پہ ہے، اس کے جواب میں پہلے بتا دیا. اینڈ دا نیکسٹ شارٹ کوسچن از کابینہ مشن پلان میں صوبائی گروپ. بڑا مشہور کوسچن ہے، بورڈ میں بڑی دفعہ آ چکا تھا، آپ کو معلوم ہے. 3 گروپس بنائے گئے تو وہ نام لکھنے ہیں، دوبارہ پھر ان کو چیک کر لیتے ہیں. اس کے لیے میرا خیال ہے پیج نمبر 20 ہے جی، بالکل جی پیج نمبر 20 آ گیا. یہ پیج نمبر 20 ہے. یہ 3 گروپس ہیں جی. بیٹا تھوڑا سا ہیڈنگ دے دیں کہ صوبوں کو 3 گروپس میں تقسیم کیا گیا کابینہ مشن کے تحت. گروپ اے میں یہ وہ علاقے ہیں جو آج اس وقت انڈیا ہے کیونکہ یہاں پر مسلمان اکثریت کم تھی. گروپ بی یہ وہ ہے جو آج پاکستان ہے، اس میں بلوچستان کا نام نہیں ہے. میں نے بتایا تھا لکھ دیں تب بھی حرج کوئی نہیں ہے، نہ لکھیں تب بھی حرج کوئی نہیں ہے. اس کی وجہ بتائی تھی کہ 1946 میں جب یہ کابینہ مشن ہے اس وقت بلوچستان کو مکمل طور پر صوبے کا درجہ حاصل نہیں تھا، اس لیے بہت سی بکس میں بلوچستان کا نام نہیں ہے. مگر اگر انگلش کی بکس دیکھیں کچھ ہے اس میں نام لکھے ہوئے، تو اگر لکھ بھی دیں تو ہر ایک کوئی نہیں. گروپ سی وہ ہے بنگال آسام جو آج کل بنگلہ دیش ہے، جس کو پہلے ایسٹ پاکستان کہا جاتا تھا. نیکسٹ شارٹ کوسچن ہے
طریق خلافت کے 2 مقاصد تحریر کریں، 2 نہیں آپ 3 یاد کریں، بہتر ہوتا ہے، بورڈ میں بھی کوشچن آ جاتا ہے کئی دفعہ۔ اس کے لیے آپ کو اوپن کرنا پڑے گا پیج نمبر 11۔ یہ پیج نمبر 7 ہے، 8 9 10 اور 11 آ گیا جی۔ یہ طریق 3 مقاصد ہیں، میں نے کہا تھا 3 ہی یاد کریں۔ ترکی ایز اے مملکت قائم رہے، ہم ڈیٹیل سے لانگ کوسچن میں پڑھ چکے تھے کہ ورلڈ وار 1 کے بعد جب ترکی کو شکست ہوگی تو اس کے حصے بکھری کی جائیں، خلافت کو ختم کی جائیں، تبھی تو بتایا تھا کہ طریق خلافت بھی چلائی گئی ہندوستان کے مسلمانوں کی طرف سے۔ تو اس کے 3 ان کے جو ہے نا مین مقاصد تھے، یہ اصل میں وہی طریق خلافت کے 3 مقاصد ہیں جو کہ بر صغیر کے مسلمانوں نے پیش کیے تھے انگریز حکومت کے سامنے۔ ترکی کی خلافت اور مملکت قائم رہے، خلیفہ موجود رہے گا، اور حجاز مقدس سے مراد میں نے بتایا تھا دونوں حرمین ہیں جن کو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کہتے ہیں، مسلمانوں کے لیے سب سے مقدس مقامات اس دنیا۔ تو یہ 3 اس کے پوائنٹس ہیں جی، یہاں سے لے کے یہاں تک، یہ تینوں پوائنٹس تیار کرنے ہیں۔ نیکسٹ شارٹ کوسچن آئی تھنک سیکنڈ لاسٹ ہے، میں بتا چکا ہوں پیپرز کے لیے بھی زیادہ تر یہ جو ایکسائز میں سے میں شارٹ کوسچن دوں گا، اور بورڈ میں بھی زیادہ جو ایکسائز کوسچن ہے 80-90% وہ ایکسائز سے شارٹ کوسچن آتے ہیں۔ اگر آپ ایکسائز سے شارٹ کوسچن تیار کریں تو بندے کا پیپر اچھی طرح ہو جاتا ہے۔ لفظ پاکستان کب اور کس نے تجویز کیا، اس کا جواب ایگزیکٹ جو ہے وہ ڈیٹیل سے نہیں ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کا آدھا جواب بک پہ ہے، آدھا اپنے پاس سے آپ کو یاد ہوگا، میٹرک میں آپ نے پڑھا تھا، پیج نمبر 14 آپ کو نکالنا پڑے گا۔ پیج 14 پہ دیکھیں، تھوڑا سا یہاں پر انہوں نے دیا ہے کہ چودھری رحمت علی نے 1933 میں مسلمانوں کے لیے ایک سے زیادہ آزاد مملکت قیام کی تجویز ایک پمفلٹ اب نہیں تو پھر کبھی نہیں میں شائع کی۔ اب یہاں پر آپ اپنے پاس لکھیں کہ اس پمفلٹ میں صوبہ پنجاب سندھ اور جو صوبہ سرحد ہے اس کو ملا کر جو مملکت تشکیل دینے کے لیے ایک کیے گا پلان، اس مملکت کا نام رکھا گیا پاکستان۔ تو یہ بات آپ اپنے پاس سے آپ بعد میں ایڈ کریں گے۔ انہوں نے آزاد مملکت والا یوز کیا کیونکہ وہ بھی شروع میں قائد اعظم صاحب کی طرح جو بنگال کا ہے اس کے لیے علیحدہ چاہتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ قرارداد پاکستان 1940 میں بھی 2 مملکتوں کی بات ہوئی تھی، یہ تو پھر 1946 میں بعد میں جو ہے نا قائد اعظم صاحب کو کہا کہ جی کہ آپ ایک ملک کی بات کریں، تو کہ نہ کریں۔ تو آپ کو معلوم ہے، آپ نے میٹرک میں پڑھا تھا کہ حسین شہید سہروردی نے ایک قرارداد پیش کی تھی 1946 میں کہ جس کے تحت آئندہ جو پاکستان آزاد ہوگا وہ 2 علاقوں کو مل کے بنے گا، ایک بنگال آسام کو اور ایک جو ہمارے والا یہ آج پاکستان ہے۔ تو اب ایک ملک کی بات اس وقت کی گئی۔ اگلا شارٹ کوسچن ہے، قرارداد پاکستان کے 2 بنیادی نکات بیان کریں۔ پاکستان ریزولوشن آپ میٹرک میں پڑھ چکے ہیں، پیج نمبر 15 نکالنا پڑے گا آپ کو، یہ پیج نمبر 15 ہے، اور اس کے یہ 3 نکات ہیں، تینوں یاد کر لیں۔ یہ وہی ہے جو اس کا ٹوٹل خلاصہ ہے۔ میٹرک میں بھی یہ بڑا مشہور کوسچن تھا کہ واٹ از دا ٹیکسٹ آف پاکستان ریزولوشن 1940، تو یہ والے 3 پوائنٹس۔ اینڈ دا لاسٹ شارٹ کوسچن از، پہلے پیج پہ جی قائد اعظم صاحب کا خطاب کراچی میں پاکستان اسلام کے رشتے کو واضح کرنے کے لیے، پیج نمبر 1 ہے آپ کی بک کا، پیج نمبر 1، اور یہ ہے جی، یہ آپ نے میٹرک میں بھی پڑھا تھا جس میں قرآن پاک کی ذکر ہوئی تھا۔ یہ ہے 1943 میں سالانہ اجلاس میں قائد اعظم صاحب نے واضح کرتے فرمایا کہ وہ کون سا رشتہ ہے جس سے مسلمان تمام جسد واحد کی طرح ہیں، وہ کون سی چٹان ہے، یہاں سے چلتا چلتا وہ رشتہ، وہ چٹان، وہ لنگر اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ میں تھوڑا سا انگلش والوں کو بھی مزید بتا دوں، یہ تو میں کوسچن پہلے بتا چکا ہوں کہ سر سید احمد خان کے بارے میں تھا جی، پیج نمبر 6 پہ آگے چلتے جائیں، میں نے نشان لگا دیے۔ پیج نمبر 7 پہ اگلا شارٹ کوسچن ایک اور ہے، سر سید کی کتابوں کے نام۔ اب یہ میں وہ ترتیب نہیں بتا رہا جو بک پہ ہے، میں صرف جو ایک پیج وائز ہر ایک کوسچن شارٹ آتے جا رہے ہیں وہ آپ کو بتاتا جا رہا ہوں۔ یہ 5 کتابوں کے نام ہیں، 6 انفیکٹ ہیں، تبیین الکلام، خطبات احمدیہ، پیج نمبر 6 پہ تھا۔ پھر آگے چلتے جائیں جی، یہ ایک کوسچن آ گیا، آبجیکٹو آف آل انڈیا مسلم لیگ، مسلم لیگ کے قیام کے یہ 3 مقاصد آ گئے، یہ پیج نمبر 9 پہ تھا۔ اس کے بعد پیج نمبر 10 پہ تھا آبجیکٹیوز آف خلافت موومنٹ، طریق خلافت کے مقاصد، یہ مکہ مدینہ منورہ کی بات ہو رہی ہے۔ اردو میں ہم نے ان کے نام نہیں پڑھے تھے بلکہ حجاز مقدس پڑھا تھا، تو میں بتا چکا ہوں کہ حجاز مقدس سے مراد مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں، پیج نمبر 11 پہ ایک اور شارٹ کوسچن کا آنسر ہے،
یہ میں بتا رہا ہوں، یہ پیج نمبرنگ میرے پاس پرانی بک کے حساب سے ہے، اب آپ خود چیک کر لیں۔ گاندھی نے کیا مسلمانوں کو مشورہ دی؟ یہ وہ ہے جی، ایران افغانستان ہجرت کر دیں اور ہر چیز ٹیکس دیں چھوڑ دیں اور جو امداد وغیرہ ملتی ہے، یہ وہ والا چکر ہے۔ گورنمنٹ جاب سے ریزائن دے دیں، آپ کو مسلمانوں کو جاب کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، اور وہ بھی ہندوؤں اور کافروں کی، اپنا کاروبار کریں۔ یہ گاندھی صاحب کا مشورہ تھا۔ اس کے بعد اگلا پیج نمبر 13 کے ایک شارٹ کوسچن ہے چودھری رحمت علی کا پاکستان والا، تو یہاں پر بھی آپ اپنے پاس سے ایک لائن اضافہ کر دیں گے کہ اس پمفلٹ میں چودھری رحمت علی نے جو مسلمان مملکت کا نام پیش کیا وہ پاکستان تھا، یہ اس میں ایڈیشن کرنی ہوگی۔ پیج 14 پہ بھی ہے بیسک پوائنٹس آف لاہور ریزولوشن، آگے جی تینوں بیسک پوائنٹس آف دا ریزولوشن، لاہور ریزولوشن کی بات ہو رہی ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک 3 پوائنٹس ہیں۔ یہ پیج نمبر 14 پہ کردادے والا شارٹ کوسچن تھا۔ پھر کرپس مشن والا شارٹ کوسچن پیج نمبر 15 پہ ہے، اس کے 3 پوائنٹ، پہلا پوائنٹ کر لیں، دوسرا پوائنٹ کر لیں جیسے اردو والوں کو بتایا ہے، اور چوتھا پوائنٹ کر لیں اقلیتوں والا، مائنارٹیز کی بات ہو رہی ہے، یہ 3 پوائنٹس کر لیں آپ۔ پیج نمبر 15 تھا جی۔ پیج 16 پہ شارٹ کوسچن کوئی نہیں تھا، 17 پہ کوئی نہیں، 18 پہ میرا خیال آپ۔ اس کے بعد پیج نمبر 19 پہ شارٹ کوسچن ہے کابینہ مشن میں صوبوں کے جو گروپس بنائے گئے ہیں ان کی ڈیٹیل، گروپ اے، گروپ بی، گروپ سی۔ اور اس کے بعد جو ایک شارٹ کوسچن رہ گیا ہے، قائد اعظم محمد رضا نے رشتے کو واضح کرتے ہوئے کیا فرمایا، میں بتا چکا ہوں، وہ پیج نمبر 1 پہ ہے۔ انگلش والوں کا بھی پیج نمبر 1 پہ ہی ہے جی۔ یہ پیج 1 پہ قائد اعظم نے 1943 کراچی اجلاس میں اسلام کے رشتے کو اور پاکستان کو کیا واضح کرتے ہوئے، یہ ہے۔ تو ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں جو آپ کو دوں گا میں، اس میں چیپٹر نمبر 11 فارن پالیسی والا، اسی طرح پہلے ہم MCQ کریں گے سارے، اور اس کے بعد جو ہے نا اس کے شارٹ کوسچن میں آپ کو سارے بتا دوں۔ ٹھیک ہے جی، انٹل دین اللہ حافظ، سی یو نیکسٹ ٹائم۔